الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد غیون بحث گفتگو چل رہے تھے امارات اور قطع کے حوالے سے. تو بحث کیا تھا کہ شیخ اعظم انصاری نے دعویٰ کیا شیخ اعظم انصاری نے کہ ہم امارے کو اسی امارے کی حجیت کی دلیل کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ امارہ قطع کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ قطع ترقی محض ہو، چاہے قطع موضوعی ہو صفتی کی شکل میں، چاہے قطع موضوعی ترقی ہو، ان سب کا جو ہے تنازل منزلہ ثابت کر سکتے ہیں. سب کے جگہ پر قطع جو ہے ہمارے کو حجت ثابت کر سکتے ہیں. تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب امارے کی حجت کی جو دلیل آ کے کہتا ہے کہ امارے کے اندر جو احتمال خلاف ہے وہ ملغا ہے، تو ملغا ہے تو پھر ہمارا گویا کیا ہوا؟ گویا کہ وہ کل کا قطع ہے. جب کل قطع ہے تو پھر قطع کی جس قسم کے مقابلے میں بھی وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شیخ اعظم کا نظریہ ہے. تو مصنف نے اس کو کیا کیا تھا؟ رد کیا تھا. رد کیسے کیا تھا؟ اس کے حوالے سے رد کیا تھا کہ دیکھو، حقت امارے کے اندر موجود جو احتمال خلاف ہے اس کے ملغا ہونا کا ملغا قرار دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ اس امارے کو قطع کا نازل منزلہ کرنا ہے. اور تنزیل کے لیے کیا چاہیے؟ منزل اور منزل علیہ دونوں کا لحاظ چاہیے، تصور اور لحاظ. اور اب یہاں پر قطع کی دو قسم ہیں، ایک قطع موضوعی ہے، ایک قطع تاریخی ہے. ٹھیک، تو اب آپ نے امارے کو ان میں سے جس کسی کے مقابلے میں بھی جو ہے تنزیل کرنا ہے تو اس میں کیا چاہیے؟ لحاظ چاہیے. اب ان دونوں کا لحاظ الگ ہوتا ہے. اگر ہمارے کو قطع ترقی کا نازل منزلہ قرار دینا ہو تو اس کے اندر پھر وہاں پر لحاظ عالی ہوتا ہے، لحاظ عالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہم قطع کو اور ہمارے کو ایک اعلی کے طور پر لحاظ کریں اور ہماری نظر واقع اور مودع امارہ میں، قطع میں ہماری نظر واقع پر ہوتا ہے اور امارے میں ہماری نظر مودع امارہ پر ہے. اور اگر ہم نے امارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینا ہو تو پھر ہمارے نظر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو لحاظ استقلالی ہوتا ہے، کیونکہ ہماری نظر قطع بما ہوا قطع پر ہوتا ہے اور ہمارا بما ہی امارہ پر. اس کے بعد مودع اور واقع سے ہمارے کوئی نظر نہیں ہے، تو یہاں لحاظ استقلالی ہے. اور آپ ہمارے پاس دلیل ایک ہی دلیل ہے، دو دلیل تو نہیں نا، کہ دلیل ایک کی جو ادلہ ہے وہی ہمارے کی حجت کو ثابت کرتا ہے. تو پھر اب وہاں پر دو لحاظ ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، یا تو اس میں لحاظ عالی ہو سکتا ہے یا لحاظ استقلالی. دونوں کا لحاظ ایک ہی وقت میں ہونا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اجتماع لحاظین فی آن واحد لازم آتا جو کہ محال ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے کل تک ہم نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ ہے. اب آگے فرماتے ہیں کہ نعم، ہاں ایک صورت ہو سکتا ہے کہ اگر ہم فرض کریں، یعنی یہ مسئلہ فرضی ہے، حقیقی نہیں ہے. اگر ہم فرض کریں کہ ایک قدر جامع ہو، ایک مفہوم جامع ہو جو کہ لحاظ عالی و استقلالی دونوں سے بالاتر، ایک ایسا مفہوم جامع ہے جو کہ لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی دونوں سے بالاتر ہو اور اس کی موجودگی میں اس کے ماتحت لحاظ عالی و استقلالی دونوں جمع کر سکتا ہوں، تو اس صورت میں پھر ممکن تھا کہ ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ ہم کیا کریں؟ تنزیل کو اس قدر جامع کے لیے تنزیل کریں اور اس کے نیچے خود بخود قطع ترقی موضوع خدا جائے. لیکن یہ فقط ایک فرض کی حد تک ہے، لیکن حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں کوئی ایسا قدر جامع، مطلب کہ اگر ایسا قدر جامع ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، لیکن ایسا کوئی قدر جامع درمیان میں موجود نہیں ہے. جب قدر جامع نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ پھر آپ ہمارے کو قطع موضوع ترقی دونوں کے جگہ پر نازل منزلہ قرار نہیں دے سکتے ہیں. یا تو قطع موضوعی کا جو ہے نازل منزلہ قرار دے سکتا ہے یا قطع ترقی کا نازل منزلہ قرار دے سکتا ہے. دیکھیں فرماتے ہیں نعم لو کان فی البین، اگر درمیان میں ہو، بین درمیان کس کے درمیان؟ قطع موضوعی یعنی لحاظ عالی، ہاں بین سے مراد لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی، ان دونوں کے درمیان میں ہو، کیا ہو؟ ما، ایسی چیز، ایسی کلی یا ایسا مفہوم، ایسی چیز یا ایسا کلی یا ایسے مفہوم کہ بھی مفہوم ہی جو اپنے مفہوم کے ذریعے سے کیا کرے؟ جامع بینہما، ان دونوں کو جمع کرے. یعنی ایسا کلی فرض کیا جائے، ایسا مفہوم کلی موجود ہو کہ جو اپنے مفہوم کلی کے ذریعے سے کیا کرے؟ اس لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی دونوں کو
جمع کرتا ہو، اگر کوئی ایسا مفہوم کلی ہو تو پھر اس صورت میں یمکن لو کا جواب شرط ہے. اگر ایسا ہو جیسا کہ حج لولا علی لحلق عمر کی طرح، اگر ایسا ہوتے تو ایسا ہوتا، مطلب فرضی مسئلہ ہے نا. اگر کوئی قدر جامع ہوتا تو پھر لامکنا اور ممکن تھا. کیا ممکن تھا؟ ان یکون دلیلا، کہ وہ قدر جامع ہونا، ان دونوں کے درمیان اس قدر جامع کا ہونا یہ دلیل بننا تھا. ان یکون کا اسم قرار دو، یکون دلیل الامارہ. اگر کوئی قدر جامع لحاظ عالی و استقلالی کے درمیان میں ہوتی تو اس صورت میں پھر امارے کی حجیت کی جو دلیل ہے، یکون دلیلا، یکون کا اسم کیا ہے؟ دلیل ہے. یکون دلیل حجیت الامارہ دلیلا، اس صورت میں پھر امارے کی حجیت کی جو دلیل ہے وہ دلیل بن سکتا تھا. کس کے اوپر؟ اعلیٰ تنزیلین، آنے واحد میں دونوں تنزیلین کے لیے دلیل بن سکتا تھا. یعنی اگر ہم لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی دونوں کے بیچ میں قدر جامع فرض کریں اور ہم کہیں کہ تنزیل کس کے مقابلے میں ہے؟ ہمارے کو نازل منزلہ قرار دے اس قدر جامع کے مقابلے میں، جس کے ماتحت لحاظ عالی بھی آتا ہے، لحاظ استقلالی. تو نتیجے میں پھر ہمارے کی حجت کی دلیل کیا بننا تھا؟ وہ دلیل بننا تھا آنے واحد میں دونوں تنزیلین کے اوپر. آنے واحد میں ہمارے کو قطع موضوعی کے نازل منزلہ بھی قرار دے سکتا تھا، اور آنے واحد میں قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار ہونے پر بھی دلیل بن سکتا تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اگر ایسا ہوتے تو تھا. لیکن والمفروض انہ لیس موجود، والمفروض لیکن فرض یہ ہے کہ انہ لیس نہیں، انہ لا یوجد، انہا کذا مفہوم الجامع ما موجود. حج مطلب یہ ہے اگر فرض کرے کوئی ایسا قدر جامع موجود ہوتا ہے تو پھر ممکن تھا. لیکن قدر جامع موجود ہے یا نہیں ہے؟ ایسا کوئی قدر جامع موجود نہیں ہے جس کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا. جب قدر جامع نہیں ہے تو پھر آن واحد میں دونوں تنزیلیں ممکن ہوگا محال ہوگا. دونوں تنزیلیں آن واحد میں ممکن، یا یہ تنزیل ہو سکتا ہے یا وہ تنزیل ہو سکتا، دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. تو لہذا والمفروض انہ لیس کذالک، کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ کوئی ایسا مفہوم جامع اور قدر جامع دونوں کے بیچ میں نہیں ہے. فلا یکون دلیل حجت الامارہ دلیلا، تو پھر نتیجے میں پھر امارے کی حجیت کی جو دلیل ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا آنے واحد میں. اعلیٰ تنزیل کے اوپر، اعلیٰ تنزیل چلو یعنی اعلیٰ تنزیل الامارہ منزلۃ القطع، ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دینے کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. الا، اگر بن سکتا ہو تو کس لحاظ سے؟ الا بذاک اللحاظ العالی، یا تو آنے واحد میں وہ لحاظ عالی کے طور پر نازل منزلہ ہونے پہ دلیل بن سکتا ہے. یعنی آپ جو ہے مانعۃ الجمع ہیں، اس کو منطقی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مانعۃ الجمع. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا. یا تو ہمارے کی حجت کی جو دلیل ہے وہ دلیل عالی، وہ لحاظ عالی کے تحت ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دے گا، تو نتیجے میں پھر ہمارے کس قطع کا نام ہوگا؟ قطع طریقیہ محض کا. یا تو یہ دلیل جو ہمارے کی حجت کی دلیل ہمارے کو قطع کے نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کرے گا بلحاظ استقلالی. اگر اس لحاظ کے تحت اگر ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دے تو پھر نتیجے میں پھر ہمارا نازل منزلہ بنے گا قطع موضوعی کا. لیکن دونوں جمع نہیں ہو سکتا. حج تو لہذا فلا یکون دلیلا، بس یہ ہمارے کی حجیت کی دلیل نہیں بن سکتا اعلیٰ تنزیل کے اوپر. ہمارے کا قطع کا نازل منزلہ ہونے پر دلیل نہیں بن سکتا. الا بن سکتا تو کس لحاظ سے؟ بذاک اللحاظ العالی، اس لحاظ عالی کے لحاظ سے. یعنی کہ فقط قطع طریقی کا لحاظ عالی کے جب آپ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قطع طریقی مراد ہے، قطع طریقی محض، کہ فقط ہمارے کو قطع طریقی محض کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کر سکتا ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرض کر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کی حجیت کی دلیل ہمارے کو فقط قطع طریقی محض کا نازل منزلہ قرار دیتا ہے، تو اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آگے فائدہ بتا رہا ہے. تو اگر اس لحاظ سے اگر ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دینے کے نتیجے میں فیکون دلیل حجتاً، فیکون الامارہ حجتاً، فیکون کا اسم رکھو طریق او الامارہ، تو پھر نتیجے میں پھر وہ طریق یا وہ امارہ کیا بنے گا؟ وہ حجت بن جائے گا. کیونکہ قطع طریقی کی خاصیت ہے حجت ہونا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ قطع حجت ہے
قطع کی حجت ہونے سے مراد پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ قطع کی حجت کا مطلب یہ ہے کہ قطع آپ کے اوپر واقعی کو منجز کر دیتا ہے، حکم واقعی کو آپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ منجز کر دیتا ہے نا۔ تو نتیجے میں پھر اگر امارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دیتے ہیں تو قطع طریقی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ موجب تنجز ہے، آپ کے اوپر حکم شرعی کو منجز اور واقعی کو آپ کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ یعنی یہ موضوع حکم نہیں ہے قطع، بلکہ فقط قطع طریق ہے۔ طریق ہے تو طریق الواقع ہے، واقعی طریق الواقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ واقعی کو آپ کے اوپر منجز کرنے کا سبب ہے۔ تو نتیجے میں فیکون حجتاً، تو نتیجے میں پھر وہ قطع، وہ امارہ، کون سا امارہ؟ جس امارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دیا ہے اس دلیل کے ذریعے سے، تو نتیجے میں پھر وہ امارہ دلیل بن جائے گا، حجت بن جائے گا امارہ۔ اور حجت بننے کا فائدہ کیا ہے؟ موجبتاً لتنجز متعلق ہے، اور جب امارہ حجت بننے کے نتیجے میں پھر یہ امارہ موجب بن جائے گا کہ امارے کا جو متعلق ہے، کیونکہ امارے کے لیے متعلق کی ضرورت ہے نا، کیونکہ امارہ یا تو کسی چیز کے وجوب پہ دلالت کر سکتا ہے، یا ہمارا کسی چیز کی حرمت پہ دلالت کر سکتا ہے، یا کسی شے کی یعنی نجاست، طہارت، کسی کو بھی ثابت کر سکتا ہے نا۔ تو پھر جب یہ قطع طریقی کا نازل منزلہ بن گیا ہمارا، تو پھر یہ جو ہمارا جو قطع طریقی کا نازل منزلہ بن گیا ہے، یہ سبب بن جائے گا اپنے متعلق کو آپ کے اوپر منجز کرنے کا، یعنی ہمارے کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہوا ہے وہ حکم آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ منجز ہو جائے گا۔ فیکون حجتاً، فیکون الامارہ حجتاً، وہ امارہ حجت بن جائے گا، موجبتاً، یہی امارہ موجب بن جائے گا کس چیز کا؟ لتنجز متعلق ہی، اپنے متعلق کو مکلف کے اوپر منجز قرار دینے کا موجب بن جائے گا۔ جس طرح قطع کے اندر خاصیت ہے نا، جب اگر آپ کو کسی حکم پہ قطع حاصل ہو جائے تو پھر قطع کا فائدہ کیا ہے؟ وہ قطع آپ کے اوپر حکم کو منجز کر دیتا ہے، اپنے قطع کے متعلق کو مکلف کے اوپر لاگو کر دیتا ہے نا۔ تو جب امارہ اس قطع کا نازل منزلہ ہوا تو پھر وہ امارے کے اندر بھی یہی خاصیت آئے گا کہ امارہ بھی حجت بن جائے گا، اور امارہ بھی اپنے متعلق کو مکلف کے اوپر منجز کرنے کا موجب بن جائے گا۔ حج، اور پھر اس کی حجت کا ایک اور مطلب ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے قطع کی حجت میں کیا کہا تھا کہ قطع کی حجت کا مطلب یہ ہے کہ قطع کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے؟ صحت العقوبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قطع کی موافقت کریں تو پھر صحت المثوبہ ہے، استحقاق مدح اور استحقاق ثواب آ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے قطع کی مخالفت کرے تو اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ صحت العقوبۃ استحقاق کا الزام آ جاتا ہے۔ تو پھر اب جب آپ نے امارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دیا تو پھر نتیجے میں پھر امارے کے ذریعے سے بھی کیا جائے گا؟ اگر آپ اس امارے کی موافقت کریں گے تو پھر صحت المثوبہ اور مدح آئے گا، اور اگر امارے کی مخالفت کریں گے تو پھر صحت العقوبہ و الزام آئے گا۔ حج، تو فیکون موجبت حجتاً، وہ موجبتاً لتنجز متعلق، اس کے حجت ہونے کا مطلب یہ ہے، حجت ہونے کا کہ اپنے متعلق کو مکلف کے اوپر منجز کر دیتا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسرا اس کی حجت کا مطلب کیا ہے؟ وَلِتَنَجُّ وَلِصِحَّةِ الْعُقُوبَةِ عَلَى مُخَالِفَتِهِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس امارے کو آپ کے اوپر منجز کرنے کا مطلب، امارہ جب حجت ہے اور جب آپ کے اوپر واقعی کو منجز کر دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس امارے کے مخالفت کرنے پر کیا ہو جاتا ہے؟ عقوبت صحیح ہو جاتا ہے، یعنی موجبتاً لصحت العقوبہ، لفظ موجبہ پر عطف ہے، موجبتاً لتنجز متعلق ہی وہ موجبتاً لصحت العقوبہ، اور یہی امارہ موجب بن جائے گا کہ اس مکلف کے اوپر عقوبت کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ عقوبت کب صحیح ہوتا ہے؟ علی مخالفتی، کہ اگر کوئی اس امارے کی مخالفت کرے تو امارے کی مخالفت کرنا موجب کیا ہے؟ صحت العقوبہ ہے۔ جس طرح قطع کی مخالفت کیا تھا؟ جب آپ قطع کی مخالفت کریں تو مخالفت القطع موجبتاً لصحت العقوبہ، اسی طرح امارے کی مخالفت کریں تو مخالفت الامارہ ایضاً موجبتاً لصحت العقوبہ، امارے کی مخالفت کریں تو پھر یہ بھی موجب بن جائے گا عقوبات کے صحیح ہونے کا۔ ہاں جی، کیوں؟ جب آپ نے امارے کو قطع کا نازل منزلہ کرا دیا نا، ہاں، اب یہ امارہ صحت العقوبہ کا موجب بن جائے گا کس صورت میں؟ فی صورت اصابت ہی و قطع، دونوں صورتوں میں، کیونکہ آپ نے قطع کے بارے میں کیا کہا تھا؟ قطع مطلقاً حجت ہے، چاہے مخالف واقع ہو تب بھی قطع حجت ہے، چاہے مطابق واقع ہو تب بھی قطع حجت ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی قطع موجب صحت العقوبہ ہے، چاہے یہ قطع موافق واقع ہو یا مخالف واقع ہو۔
تو جب آپ نے امارے کو قطع کا نازل منزلہ کرا تو پھر امارے کے اندر بھی یہ خاصیت رہے گا کہ چاہے یہ امارہ موصوف ہو یا مخطی ہو، دونوں صورتوں میں یعنی استحقاق عقوبت کا سبب بن جاتا ہے. فی صورت اصابتہ و خطئہ، چاہے وہ امارہ مصیب ہو مطابق واقع ہو تب بھی صحت العقوبہ آ جاتا ہے، چاہے وہ امارہ مخالف واقع اور خاطی ہو تب بھی کس بات کے ساتھ بن جاتا ہے، یہ استحقاق عقاب کا موجب بن جاتا ہے. لیکن یہ کس نظریے کے مطابق ہے؟ یہ دونوں صورتوں میں استحقاق عقاب اور استحقاق عقوبہ آنے کا جو دو نظریہ ہے یہ کس رائے کے تحت ہے؟ بناء علی استحقاق المتجری، یہ اس رائے کے مطابق ہے کہ جو علماء اعلام متجری کو بھی استحقاق عقاب کا مادم سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں فرق ہے نا، علماء کے نظریہ آرا میں اختلاف ہے. بعض علماء متجری کو موجب استحقاق عقاب نہیں سمجھتا ہے تجری کو، لیکن بعض علماء اس کے حقدار سمجھتا ہے. تو اگر ہم اس رائے کو مانیں کہ تجری بھی عصیان کی مانند استحقاق عقاب کا موجب ہے تو نتیجے میں پھر یہ امارہ بھی کیا ہوگا، چاہے مخالف واقع ہو چاہے مطابق واقع ہو، دونوں صورتوں میں استحقاق عقاب کا سبب بن سکے گا. حج تو یہ ہوگا اس طرح میں. اب ہم نے ایک لحاظ سے بات کی، تو جو ہم نے پہلے کیا کہا تھا کہ ہم دونوں لحاظ آنے واحد میں تو جمع نہیں کر سکتا ہے نا، کہ لحاظ عالی و استقلالی کو جب دونوں لحاظ جمع نہیں کر سکتے ہیں تو پھر امارے کی حجت کی دلیل کیا کرے گا؟ یا تو امارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دے گا اور اس کے اندر کس کو لحاظ رکھے گا؟ لحاظ عالی کو مد نظر رکھ کے امارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دے گا، تو پھر نتیجے میں پھر امارہ قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار پائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حکم واقعی آپ پر منجز بھی ہوگا اور استحقاق عقاب و ثواب بھی آئے گا. اب دوسری طرح او بذاک اللحاظ الاخر، یہ کس طرح تو ہیں الا بذاک اللحاظ العالی او بذاک اللحاظ، یہ ہے اس طرح تو ہیں. یا تو امارے کی حجت کی دلیل امارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دینے پہ دلالت کرے گا جس میں لحاظ عالی کا لحاظ ہے، ٹھیک. او بذالک اللحاظ الاخر، یا تو امارے کی حجت کی دلیل کس بات پہ دلالت کرے گا؟ امارے کا قطع موضوعی کا نازل منزلہ ہونے پر دلالت کرے گا کہ جس میں کیا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ لحاظ استقلالی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. حج اور بذالک اللحاظ الاخر الاستقلالی، یا تو امارے کی حجت کی دلیل دلالت کرے گا کہ یہاں پر مولا نے امارے کو قطع کا اگر نازل منزلہ قرار دیا ہے تو کس چیز کو لحاظ رکھا ہے؟ لحاظ عالی کو استقلالی کو مد نظر رکھا ہے. یعنی کیا استقلالی کو مد نظر رکھنے کا مطلب یعنی ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دیا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ پہلے کی طرح نہیں کہ واقع منجز ہو جائے استحقاق سبھی، بلکہ اس کا فائدہ کچھ اور ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ فَيَكُونَ الْأَمَارَ مِثْلُهُ، تو اگر امارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینے پہ دلالت کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یکون الطرق والامارہ مثل القطع، تو پھر امارہ کی حیثیت بھی کس کے مانند بن جائے گا؟ خود قطع کی حیثیت بن جائے گا. کس حوالے سے؟ فی دخلہ فی الموضوع، موضوع میں دخالت کے حوالے سے. یعنی جس طرح اگر مولا قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس قطع کو حکم میں کوئی دخالت ہے، حکم کے موضوع کے اوپر ثبوت عدم ثبوت میں قطع کو دخالت ہے. قطع کو دخالت ہونے کا مطلب یہ نہیں کیا، اگر قطع ہوگا تو موضوع کے لیے حکم ثابت ہوگا، قطع نہیں ہوگا تو موضوع کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا. تو جب امارے کو اس قطع کا نازل منزلہ قرار دے گا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ دلیل دلالت کرے گا کہ جس طرح قطع کو حکم کے اندر موضوع کے اندر دخیل ہے اسی طرح امارے کو بھی قطع جیسا حکم میں دخیل ہے، کہ جب تک یہ امارہ نہیں ہوگا حکم اس موضوع کے لیے ثابت نہیں ہوگا. تو لہذا فیکون الامارہ مثل القطع، پھر امارہ قطع کا مثل بن جائے گا. کس حوالے سے؟ فی داخلہ فی الموضوع، کہ جس طرح قطع حکم کے موضوع میں داخل ہے اسی طرح امارہ بھی حکم کے موضوع میں کیا ہوگا؟ دخالت ہوگا. حج و ترتیب، اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ ترتیب مرتب ہو جائے گا. کیا مرتب ہو جائے گا؟ ما لہو علیہ، ما لہو ان مال القطع، جو قطع کے لیے جو اثر ہے وہ مرتب ہو جائے گا کس کے اوپر؟ علیہ علی الامارہ. لہو کی ضمیر آتا ہے قطع کی طرف، علیہ کی ضمیر آتا ہے ہماری، یعنی تو لہذا نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر قطع کے اوپر جو اثر مرتب ہو جاتا ہے وہی اثر ہمارے پر مرتب ہو جائے گا. وہ کون سا اثر ہے؟
یہاں پر اثر حجیت نہیں ہے، یہاں پر اثر استحقاق عقاب و ثواب نہیں ہے، بلکہ قطع موضوعی کا اثر حکم کا مرتب ہونا ہے، موضوع کے لیے حکم ثابت ہونا ہے۔ تو اگر مولا حکم کے موضوع میں قطع کو اخذ کر لیتا ہے تو پھر قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ جب قطع حاصل ہوگا تو حکم موضوع کے اوپر ثابت ہوگا، جب قطع نہیں ہوگا تو حکم موضوع کے اوپر ثابت نہیں ہوگا، یہ اثر ہے نا۔ تو نتیجے میں ہمارے کو بھی جب قطع جیسا قرار دیا تو نتیجہ کیا ہوگا، پھر وہی اثر ہمارے پر بھی مرتب ہوگا کہ یوں آپ کو ہمارا جب حاصل ہوگا تو پھر حکم موضوع کے لیے ثابت ہوگا، جب ہمارا حاصل نہیں ہوگا تو پھر حکم موضوع کے لیے ثابت نہیں ہوگا، یہ اس کا اثر ہے۔ قطع موضوع کے اثر یہ ہے، قطع موضوعی کے اثر حجیت نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر واقعی کو منجز کرے، مثلا استحقاق ثواب کا موجب بن جائے، یہ قابضہ نہیں، بلکہ قطع موضوعی کے اثر موضوع کے اوپر حکم کو ثابت کرنا یا نہ کرنا، اور یہی اثر ہم مرتب ہو جائے گا۔ یعنی تو لہذا ترتیب ما لہ علیہ من الحکم شرعی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر قطع ہمارے کو قطع طریقی موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینے کے نتیجے میں پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو اثر قطع کے لیے ہوگا وہی اثر ہمارے کے لیے ہوگا، یعنی کیا، حکم موضوع کے لیے حکم شرعی کو ثابت کرنے والا اثر، ٹھیک ہے نا، ختم۔ اب یہاں پر کوئی آ کر اشکال کر سکتا ہے، تو لہذا یہاں ظاہراً مصنف نے اپنے اوپر کے عبارات کے ظاہر سے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس سے مصنف کے پہلے والا رائے کے تھوڑا اختلاف نظر آتا ہے، کیونکہ مصنف نے ابتدائی کلام میں کیا کہا تھا کہ اگر ہم ہمارے کی حجیت کی دلیل کو اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو پھر یہ بیما ہوا کیا کہتا ہے، ہمارے کو فقط قطع طریقی محض کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کر دیتا ہے، یہ واضح ہے مصنف، لیکن ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینے پہ اس کے اندر کوئی دلالت نہیں ہے، ہمارے کو قطع موضوعی صفتی کا نازل منزلہ قرار دینے پر بھی کوئی دلالت نہیں ہے، کہا تھا نہیں کہا تھا؟ تو وہاں پر تو انہوں نے ترجیح دیا تھا، کس کو ترجیح دیا تھا؟ قطع طریقی کو ترجیح دیا تھا کہ ہمارا قطع طریقی کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت تو دلیل کے اندر ہے، لیکن موضوعی کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت نہیں ہے۔ لیکن یہاں اوپر کے عبارت سے ہمیں کیا ظاہر ہوا؟ اوپر کے عبارت ہمیں ظاہر یہ ہوا کہ مصنف نے دونوں کو ایک لحاظ سے دیکھا کہ یا تو یہ دلیل ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کر سکے گا جس میں لحاظ عالی کو مد نظر رکھا ہے، اور یا تو یہ دلیل ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینے پر دلالت کرے گا جس میں لحاظ استقلالی ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، کے ذرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا ظاہراً کیا ہوا، ایک تشویش ہو جاتا ہے کہ آپ کا پہلا نظر اور یہاں کی جو بات ہے دونوں میں آپس میں کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا جواب ابھی یہ اشکال لا یقال اشکال ہے، ٹھیک ہے جی، لا یقال۔ اب مصنف اس احتمال کو دور کر رہا ہے، جو سامعین کے ذہن میں جو تشویش آ رہا ہے نا، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے خود اشکال کر کے دور کر رہا ہے۔ لا یقال، کوئی ہمارے اوپر والی بات پر یہ اشکال نہیں کر سکتا ہے، کیا علی ھذا، آپ کے اوپر کی جو عبارات کی روشنی میں لا یکون دلیلا علی احد تنزیلین، پھر ہمارے کی حجت کی جو دلیل ہے، اگر آپ قرائن خارجیہ سے قطع نظر، کیونکہ اس میں دونوں خاصیت ہو گیا، یا تو لحاظ عالی کو مد نظر رکھ سکتا ہے یا تو لحاظ استقلالی کو مد نظر رکھتا ہے، دونوں رکھ سکتا ہے، دونوں کو آپ نے برابر نظر سے دیکھا تو نتیجے میں پھر کیا ہوگا، پھر ہم کس کو ثابت کریں گے، دونوں برابر ہونے کی صورت میں پھر اب ان میں سے واقعی میں تو ایک کے علاوہ ممکن نہیں ہے، یا یہ ممکن ہے یا وہ ممکن ہے، لیکن اگر ان میں سے ہم بغیر تحقیق کے ایک کو اپنائیں دوسرے کو چھوڑے تو کیا لازم آتا ہے، ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہونا چاہیے، پھر لحاظ عالی کو مد نظر رکھنے کے لیے بھی قرائن خارجیہ چاہیے، لحاظ استقلالی کے لیے بھی قرائن خارجیہ چاہیے، تو لہٰذا نتیجے میں ہمارے کو قطع طریقی محض کا نازل منزلہ قرار دینے کے لیے بھی آپ نفس اسی دلیل سے ثابت نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کے لیے کیا چاہیے، دلیل آخر چاہیے۔ ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے، دلیل آخر چاہیے، خود دلیل سے دونوں ثابت نہیں ہو سکے گا۔ حج لا یقال، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ علی ھذا، آپ کے اوپر کے بات کی روشنی میں لا یکون دلیل حجت الامارہ دلیلا، کہ ہمارے کی حجیت کی جو دلیل ہے وہ دلیل نہیں بنے گا علی احد تنزیلین، دونوں میں سے کسی ایک پر بھی، نہ تنزیل طریقی کے لیے دلیل بنے گا نہ تنزیل استقلالی کے لیے۔ حج ما لم یکن ہناک قرینۃ فی البین، جب تک درمیان میں کوئی قرینہ نہ ہو، تو لہذا آپ اس دلیل کے ذریعے سے
تنزیل اعلی ثابت کرنا ہو تب بھی قرینہ خارجی چاہیے. آپ اس دلیل کے ذریعے سے تنزیل استقلالی ثابت کرنا ہو تو تب بھی کیا چاہیے؟ قرینہ خارجی چاہیے. لیکن اگر کوئی قرینہ خارجی نہ ہو تو نہ تنزیل اعلی ثابت ہوگا نہ تنزیل استقلالی ثابت ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ کوئی اشکال کرنا چاہے تو پھر کیا کہیں؟ ہاں جی کیا جواب دیں؟ تو فرماتے فَإِنَّهُ يُقَالُ، تو اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جواب ہے. کیا جواب ہے؟ دیکھو ہم نے اوپر مقام امکان میں دونوں کو برابر ثابت کیا ہے. مقام امکان میں کہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں دونوں جمع ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ یا یہ ممکن ہے یا وہ ممکن ہے. یہ امکان والا مسئلہ ہے. لیکن ہم نے دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ثابت نہیں ہوتا یہ نہیں کہا نا. ایک مقام اثبات میں مقام دلالت میں ثابت ہونے والی بات ہوتا ہے، ایک مقام امکان والی بات ہے. تو ہم نے ابھی اوپر وہ بات کی یا تو یہ ہے یا یہ ہے. یہ مقام امکان میں ہے کہ یا دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں ہے بلکہ یا یہ ممکن ہے وہ ممکن ہے. لیکن مقام دلالت اور مقام اثبات میں دیکھا جائے تو پھر ہم دلالت میں دیکھیں کہ آئے اس دلیل کی دلالت کس بات پر ہے. تو ہم بغیر شک و شبہ کہہ سکتے ہیں کہ لو خلیہ و تبعہو، اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کی دلالت کس پر ہے کہ ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت ہے. کیونکہ قطع میں اصل اولی کیا ہے؟ طریقیت ہے. کیونکہ تنجز حجیات یہ قطع کا لازمہ ذاتی ہے. حکم کا موضوع ہونا یہ قطع کا لازمہ ذاتی تو نہیں ہے نا. آپ کو پہلے کیا کہا؟ حجیت قطع کا لازمہ ذاتی ہے. تو اصل اولی کیا ہونا چاہے؟ قطع کو حجت ہونا چاہے. اور حجت کا مطلب کیا ہے؟ طریقیات. لیکن موضوعیت کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل آخر چاہے. تو لہذا مقام اثبات اور مقام دلالت میں امارے کی حجت کی دلیل سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ امارے کا قطع طریقی محض کا نازل منزلہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ وہی اصل اولی ہے. لیکن امارے کا قطع موضوعی کا نازل منزلہ ثابت ہونے کے لیے خود دلیل سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ دلیل آخر چاہیے. حج بس کر آج ٹھیک ہے جی. عبارت کی تطبیق کر کے لے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.